نارمل روٹین میں شفقت چیمہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ آ سجنا اجے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا، اور جن تیرے راہی نو ویکھے نہ رجیا نہ رجنا۔ تو آپ کا والد صاحب جب اس دنیا سے گئے اس وقت آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اس وقت آپ فلم انڈسٹری میں آ چکے تھے اور اس کے بعد کیا وہ راضی ہو گئے تھے یا ناراض رہے مجھے تھے؟ اجازت نہیں دی، مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھے اپنی بچیوں سے پیار ہے، جتنا مجھے ان سے پیار ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت پرانی فلم ہے، آپ آج بھی بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہے ہیں، ہاں، تو وہ کیا اس لیے آپ ریئل اس میں کریکٹر میں ڈھل گئے تھے کہ حقیقت میں یہ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ شفقت چیمہ زرار میں شفقت چیمہ کو آپ دیکھیں گے اور شان کو بھی دیکھیں گے ایک نئے روپ میں، اور جو بھی اس میں ستارہ بن کر آئے گا انشاءاللہ آسمانوں کی طرح چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور فلم دیکھیے گا زرار، زرار آتے راتے جینا ہی شیرا ورگا۔ السلام علیکم جی، میرا نام حافظ احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ احمد پوڈ کاسٹ۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، لیکن آپ انہیں ان کا ایک اور پہلو بھی جانتے ہیں، ان کے شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے، ان کے اس فیلڈ میں آنے پہ بات کریں گے، ان کی جو سپر ڈوپر ہٹ فلمز گئی ہیں ان پہ بات کریں گے، ابھی کیا کر رہے ہیں، آگے کے کیا پلان ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ان سے بات ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت چیمہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے ایسے شخص کو بلا رہی ہے جس کو لوگ جانتے ہی نیگیٹو پہلو سے ہیں کہ یار ایک نیگیٹو رول کرتا ہے، لیکن آپ کی میں ایک بات کہوں گا صرف کہ میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا۔ میں نے اس لیے یہ سارے باتیں کی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ حافظ صاحب، لیکن میں سب سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری ہوں۔
حافظ اور قاری میں فرق ہے. جی بالکل. حافظ وہ ہوتا ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو. ہاں جی بالکل. اور قاری اسے بولا جاتا ہے جس نے قوانین اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا. بہت سارے لوگ، میں ایسے مجلس میں جاتا ہوں جی جی. خطاب کے لیے مجھے لوگ بلواتے ہیں، تو میں خطاب کے لیے جب جاتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ یہی میرا تعارف کرا رہے ہیں، جی حافظ صاحب ہیں. اور میں بڑا شرمندہ سا اس بات پہ ہوتا ہوں، لفظ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں. لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو یہ اعزاز بھی دے دے. یہ اللہ نے، یہ اسی کی عنایت ہے. بے شک. جی فرمائیے. میری خواہش ہوگی کیونکہ آپ قاری ہیں، تجوید سے پڑھا ہے، گزارش ہے کہیں سے بھی قرآن پاک کی چند آیات حدر میں، تلاوت میں، جس طرح آپ کا دل کرے. میں آج ایک ڈیفرنٹ پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ شفقت چیمہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے، لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم اس پہلو پہ بھی آئیں گے. لیکن پلیز اگر آپ کہیں سے قرآن پاک ہمیں پڑھ کے سنا دیں. بالکل سنیے. یہ 28واں سپارہ 5واں رکوع، اس میں آتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ جی، آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. تو کیا پریکٹس ابھی بھی کرتے ہیں آپ؟ ڈیلی روٹین میں تجوید کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے؟ لوگ مجھے خطاب کے لیے بلواتے ہیں، اہل سنت میری عقیدت ہے. میں جاتا ہوں، محفل میں جاتا ہوں، پڑھتا ہوں اور لوگ مجھ سے خطاب سنتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ذرا میں مطالعے میں رکھوں اپنے استاد کو، ان سے جا کے باقاعدہ میں درس لیتا ہوں. میں جامعہ نعیمیہ گڈیش لاہور کا پڑھا لکھا ہوں، تجوید میں نے وہاں سے پڑھی ہے. اور اس وقت حضرت مولانا قاری بلال حسین سعیدی صاحب میرے استاد محترم ہیں، جن سے میں حدیث کا درس لیتا ہوں ماشاء اللہ. اور پہلے میں قوانین جو لکھے ہوتے ہیں میں سارے وہ نشاندہی وہ کی ہوتی ہے، پھر میں جا کر ان کو سنا کے بعد میں جا کر میں خطاب کے لیے بیٹھتا ہوں. اچھا جی ماشاء اللہ. آج بھی یعنی آپ بھی میں کرتا ہوں. جی جی. تو یہ تو ہماری ینگ جنریشن کے لیے بڑا میسج ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کر لیا، اب زندگی بھر خود ہی کریں گے، ہم سب کچھ سیکھ گئے. آپ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہی میں اپنے دوستوں سے، جو احباب مجھے سنتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرے پروگرام دیکھتے ہیں یا مجھے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں میرے پر بڑے کویسچن کرتے ہیں،
ان کو منہ پر حضور کی سنت رکھنی چاہیے, یہ کرنے کے لیے میرے لیے وہ حق میں بولتے ہیں, کوئی برائی نہیں کرتے, وہ اچھا بولتے ہیں. لیکن میری ایک مجبوری ہے, میری ایک بات ہے, میں ایک سپر اسٹار ایکٹر ہوں, میں فلم انڈسٹری کا. میرے ساتھ بڑے لوگ ایسے بھی ہیں, کریکٹر میرے پر لکھے جاتے ہیں, جن میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں یہ رسول کی جو سنت ہے میں اس کو مطلب کہنا نہیں چاہ رہا کہ یار کہ لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار نیگیٹو رول کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. لوگ میرے خلاف بہت بولتے ہیں. میں ان لوگوں سے التماس کرتا ہوں ریکویسٹ کے ساتھ کہ یار نہ, ایکٹر میں اپنی جگہ ہوں, آرٹ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر یہ معافی مانگتا ہوں یار ایسے نہ کیا کرو, میرے سے محبت رکھو, میرے سے پیار رکھو. میں ایک مسلمان بھی تو ہوں, بالکل محفل ہو, میں پر وہاں پر جو مجھے سننے کے لیے آؤ کہ یار یہ یہاں پہ ایسے تو نہیں بیٹھ گئے, اسے بٹھایا گیا ہے یار, اسے چنا گیا ہے یار. اس لیے آپ کی تاکید ہے, آپ کے ساتھ التماس ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں, پیار کریں. یہ بالکل یہ ہر انسان کا, مسلمان کا حق ہے. شفقت چیمہ نہیں ہے, میرا نام شفقت حسین ہے. میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں. بیٹے نے تو شفقت حسین رکھا تھا, بس نااہلی کے زمانے میں لوگوں نے مجھے ایکٹر بنا کر شفقت چیمہ کر دیا. تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل تو بتائیں نا, کیسے آپ اس طرف آ گئے؟ کیا والد صاحب تو ظاہر اجازت نہیں دی ہوگی؟ میں خود, میرے والد صاحب بھی عالم دین ہے, مجھے پتہ ہے ایک ماحول کیسا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے گھر میں اس فیلڈ میں آنا. اگر چھیڑ دوں تو یہ بہت بڑی ایک داستان ہے, پورے 3 گھنٹے کے سر جائیں گے صرف اس داستان پہ. ہاں جی, بس یہی ہے. مختصر اگر آپ بتا دیں کس عمر میں آئے, اور والد صاحب کی روح جو ہے وہ مجھے معاف کر دے. ہاں جی, میں التماس کرتا ہوں بس دوست احباب سے جو لوگ مجھے سنتے ہیں اور مجھ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں. ہاں جی, یہ کویسچن نہ کریں. علماء سے بھی میری التماس ہے, ان کے پاس بھی ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگتا ہوں کہ علماء مجھ سے محبت کرو, میرے سے پیار کرو, تاکہ اور بچوں کو بھی شوق پڑے. یہ نہ شوق پڑے میں شفقت چیمہ بن جاؤں, شفقت چیمہ بن جاؤں. یہ شوق پڑے یار یہ دیکھو یہ اس طرح سے چھوڑ کر اس طرح بھی آیا ہے, دیکھو اس کے اندر ایک کاری چھلکتا ہے, ایک بات چھلکتی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے طرف سے قرآن پاک کی ہے, اس میں کسی قاری کا پڑھا لکھا ہے, اس نے مخارج یاد کیے ہوئے ہیں, اس نے 17 مخارج یاد کیے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے آ کر میں بیٹھا ہوں. ہاں جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کا والد صاحب جب اس دنیا سے گئے اس وقت آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اس وقت آپ فلم انڈسٹری میں آ چکے تھے, اور اس کے بعد کیا وہ راضی ہو گئے تھے یا ناراض رہے تھے؟ مجھے اجازت نہیں دی. اگر میں یہ داستان چھوڑ دوں گا کہ بہت بڑی ایک لمبی داستان ہے یہ, اچھا, تو میں یہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا. ہاں جی, میرے والد صاحب ایک عالم دین تھے, ایک جامع مسجد کے خطیب تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا شفقت حسین جو ہے ایک آنے والے وقت میں بہت بڑا عالم ہوگا. لیکن میں ایسے دوستوں کی محفل میں بیٹھ گیا جنہوں نے مجھے فلم دکھا دی. میری فرسٹ فلم تھی, اس فلم کا نام تھا مکھڑا. شاید آپ ابھی بچے ہیں, ابھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس فلم کے جو ہیرو تھے ان کا نام تھا سنتوش کمار. ہاں جی, کمار تو کہا جاتا ہے ہندو کو, لیکن نہیں, وہ مسلمان لوگ تھے, وہ بہت بڑے لوگ تھے. سبیہ خانم ان کی ہیروئن تھی, اور بڑا مشہور گانا تھا اس فلم کا, دلا ٹھہر جائیے اللہ نظارہ لین دے. یہ آپ کے ہوش کے آنے سے پہلے کی بات ہے. جی جی. تو فلم انڈسٹری اس وقت مجھے 47 ایئرس, مجھے اتنے سال فلم انڈسٹری میں مجھے بیت گئے ہیں, اور 947 پکچریں میری ریلیز ہو چکی ہیں. دنیا میں ایسا آرٹسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے اتنا کام کیا. تو آپ نے جب بچپن سے یہ, کیا آپ کا بچپن سے مائنڈ میں تھا کہ آپ نے فلم انڈسٹری میں آنا ہے, بس ایک ماحول میں آئے اور اچانک ہو گیا, یا شوق بھی رکھتے تھے پہلے سے؟ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچانک ہی بات ایسی بنی, یعنی صحبت کا یہ اصل بات کہہ رہے ہیں کہ دوست. جامعہ نعیمیہ کا طالب علم تھا, میری ایک چھوٹی سی شخصیت تھی, میں ایک بچہ تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. لیکن ایک بات پر میں بیٹھ کر یہ ٹیلی ویژن پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں سے, جو استادوں میں مقررین لوگ ہیں, جو ان کے پاس بچے پڑھتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث کا درس لیتے ہیں, آپ ان بچوں سے پیار کیا کریں. مجھے بڑا میرے استادوں سے عشق تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مجھے استادوں سے بڑا عشق تھا, لیکن ان کو میرے ساتھ پیار نہیں تھا, کیونکہ میں غریب مولوی کا بیٹا تھا. علماء آج کل بڑے بڑے لوگوں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا, یار کو غریبوں کا بچہ بھی ہوتا ہے, اس کی آواز بھی اچھی ہوتی ہے نا. استادوں سے میرا التماس ہے, ریکویسٹ ہے, جو غریب بچے بھی حافظ بننے کے لیے آتے ہیں, عالم بننے کے لیے آتے ہیں, خدا را ان سے پیار کرو, ان سے سینے سے لگایا تو کرو, تاکہ ان کا دل جو ہے وہ بڑے ہیں, جیسے میرے استادوں کی عزت اس طرح بڑھے. تو میں ایک غریب تھا, مجھے یہ محبت نہ ملی, پیار نہ ملا. ایک جگہ پہ محفل پہ جانا تھا, تو
میں ان کے پیچھے آخر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک وہاں پر میرے دوست تھے جو ہم ایک پھٹے پر بیٹھ کر درس لیتے تھے. تو مجھے کہنا کہ چلو استاد اگر نہیں لے کے گئے تو میں تجھے ایک چیز دکھاؤں. میں گڑی شو میں پڑھتا تھا. تو گڑی شو لاہور میں اس کے ساتھ ہی جامعہ نعیمیہ کے ساتھ ہی نا گڑی شو میں ساتھ ہی 2 سنیما ہاؤس تھے. ایک تاج سنیما تھا اور ایک کراؤن. تو مجھے کہتے آؤ آج آپ کو ایک نئی دنیا دکھائیں ہیں کیونکہ ہم ایک پھٹے پر بیٹھ کر درس لیتے تھے. تو وہ حافظہ مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کا نام سنیما ہے یا ایسی کوئی چیز ہے. اور حالانکہ میرے ساتھ ایسی بات بھی پیدا ہوئی. انہوں نے مجھے خود ہی پیسے دیے اور میں نے وہ چھوٹی سی ایک بکنگ ہوتی ہے اتنی, میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو ان کا آگے پیٹ بڑا تھا جو ٹکٹیں دیتے تھے, ان کے پیٹ پر جا کر میرا ہاتھ لگ گیا. اچھا. اور اس نے سب سے پہلے مجھے ماں بہن کی گالی دی. تو مجھے اس کی گالی جو تھی وہ اچھی نہ لگی, اس کی تربیت اس کا کردار مجھے اچھا نہ لگا. تو مجھے قاری صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں منہ انہوں نے ایسا لپیٹا ہوا تھا, کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے, یہ دنیا ہی ایسی ہے. انہوں نے مجھے ہم نے ان سے ٹکٹیں لی اور جب ہم اندر گئے تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا, تو روشنی سی تھا سامنے. میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے جیسے اندر چلتے ہیں تو جا کے ہم ہال میں بیٹھتے, مجھے کہتے ادھر دیکھو, ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اور سامنے دیکھا تو سامنے اسکرین تھی. تو میں نے جب اسکرین پر دیکھا تو آہستہ آہستہ نظر جو تھی وہ ٹک گئی ہے جی. تو میں نے دیکھا تو سویہ خانم جو تھی نا وہ اسکرین پر آئی ہے جی. تو میں نے دیکھا تو بڑی خوبصورت لگے, زندگی میں پہلی بار دیکھا. مجھے کیا پتا کہ فلم کیا ہے. کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ اس وقت بڑی مشکل 14 سال. اچھا. 14 ہاں جی. وہ حیران ہو گیا میں کہ یار اتنے خوبصورت لوگ, ایسے لوگ ہیں جی. تو انہوں نے اس کو روک کر ایک اور گانا چلا دیا. تو وہ دیکھا تو وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ حسین تھی. میں نے کہا یار یہ لڑکا, میں سب سے پوچھا تھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہ اس کا نام فردوس ہے. یہ نئی لڑکی آئی ہے. تو یہ جو ساتھ ہیرو ہے نا اس کا نام اعجاز ہے. تو میں نے پہلی بار فردوس اور اعجاز کو دیکھا جس نے ہیر رانجھے کا رول کیا. جی جی. ہیر رانجھا ہماری پاکستان کی بہت بڑی موویز ہے. جی جی بالکل. میں جب ان کو دیکھا نا تو وہ سامنے آئے تو میری نظر ٹک گئی. تو میں دیکھتا رہا تو دیکھا کہ آگے سے فردوس چل رہی ہے, پیچھے اعجاز سب چل رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں سبحان آج بھی مجھے یاد آ رہا ہے. اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او, عاشقاں دا حوصلہ ودان والے او, جیوندے رہو کونو جان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او. تسی لنگ جاندے دل ہوندا ڈکرے, واسطہ جرا کر لو وکرے. ٹن 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 ٹن. آج تک یہ ٹون جو ہے نا میرے دل میں یاد ہے بالکل آپ کو. بس تسی لنگ جاندے دل ہوندا ڈکرے, واسطہ جرا کر لو وکرے. راہ جاندے رائیاں نو بلان والے او, جیوندے رہو کونو جان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او, عاشقاں دا حوصلہ ودان والے او, جیوندے رہو کونو جان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او, اکھیاں ملا کے نیوی پان والے او. وہ دنیا ہی چلی گئی, اب وہ دنیا ہی نہ رہی. نہ وہ فردوس رہی, نہ وہ اعجاز رہا, نہ وہ ہیر رہی, نہ وہ رانجھا رہا. مجھے کیا پتا تھا کہ دنیا ایک فنا کا نام ہے. میرے والد صاحب کو پتا تھا جو میرے ہی دکھ سے دنیا سے چلے گئے. میں تو قاری شفقت حسین تھا ہاں جی. بس آ کر میں اپنے دوستوں کو بن کر وہ دکھانے لگا, آج میں نے فلم میں یہ دیکھا, آج میں نے یہ دیکھا. تو وہ ہنس پڑے, آپ نے کبھی فلم نہیں دیکھی؟ میں استغفر اللہ کیا بات کر رہے ہو, مجھے کیا پتا فلم ہے, اسی کا نام تو فلم ہے. میں نے جا کے مدرسے میں جامعہ میں بیٹھ کر اپنے حافظوں سے جا کے بات کی, اپنے دوستوں نے. تو مجھے سب کہنے لگے شفقت حسین صاحب کیا ہو گیا آپ نے فلم دیکھی؟ اگر قاری صاحب کو پتہ چلے گا, قاری غلام رسول صاحب کو, تو کیا پتا انہوں کیسا ہوگا ہے جی, یا کسی کو نہ بتانا. میں اپنے دوستوں کو میں نے اکٹھا کیا. آپ تو میرے اندر وہ ایجاد ہیرو کے ساتھ ہوا تھا, رات دن خواب میں کہ میں یہی بنوں گا اور میں یہی دیکھوں گا. بس میرے والد صاحب میرے ہی دکھ سے مر گئے. میری آواز اچھی تھی, میری بات اچھی ہے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جب فلم انڈسٹری میں یا کوئی بھی جب بندہ پیسہ کماتا ہے تو وہ کسی
اور ایریا میں موو ہوتا ہے. آپ آج بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ نے پیسہ تو بہت کمایا لیکن آپ نے گھر کیوں نہیں بدلا؟ یہ عجیب سوال ہے, لوگ بڑے آ کر پوچھتے ہیں کہ یار آپ اس علاقے میں رہتے ہیں, یار یہ وہی دنیا ہے, یہ وہی زمین ہے جہاں شفقت چیمے کا بچپن گزرا ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ جنت کا ایک حصہ ہے, جہاں پر میری ماں چلتی تھی, جہاں پر میرے حافظ صاحب میرے سادہ محترم چلتے تھے, جہاں میرے ماں باپ چلتے تھے, مجھ سے پیچھے میرے جاتے تھے. اگر میں اپنی داستان چھیڑ دوں تو بہت دور جا کر چلی جائے گی. مجھے اس لیے بڑا پیار ہے کہ جس زمین پہ میں رہتا ہوں, جہاں پہ میں رہتا ہوں, جس گلیوں میں پھرتا ہوں, یہاں پر میرے پاپا جی بھی چلتے تھے, میری ماں جی بھی چلتی تھی. آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا اور کچھ نہیں, وہ زمین تو نظر آ رہی ہے. کیا میں یہاں ہی رہ جاؤں گا؟ نہیں, اگر وہ چلے گئے تو سب نے جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا, پہلی فلم آپ کی کون سی تھی اور اس کا معاوضہ کتنا ملا تھا؟ پہلی دفعہ اپنی کمائی پیسے کب آئے تھے جیب میں اور کتنے آئے تھے اور کیا کیا تھا ان پیسوں سے؟ میری اس وقت 947 موویز میری ریلیز ہو چکی ہیں, 947 موویز ریلیز ہو چکی ہیں. میں ایکسٹرا ٹو فائٹر, فائٹر ٹو ایکٹر, ایکٹر ٹو کریکٹ ایکٹر, میں نے زندگی میں 4 سفر جو ہے نا وہ میں نے کیے ہیں. وہ کس طرح؟ پہلے میں ایکسٹرا آیا کیونکہ مولوی کا بیٹا تھا, مجھے کیا پتا ہے. ہمارے وہاں پہ ہمارے محلے میں ایک اسٹل فوٹوگرافر رہتے تھے, جو سنیما ہاؤس میں تصویریں لگتی ہیں نا, جی جی, اسے اسٹل فوٹوگرافر پہلے وہ سنیما ہاؤس میں وہ لگتی تھی. ہاں جی, میں نے ان کے بیٹے کو پہلے اپنا دوست بنایا, اس سے پیار بڑھا, پھر میں رات کو ان کا انتظار کرنا, پھر انہوں نے آ کر ایکٹروں کی باتیں کرنی. آج ہم پیشہ ور بدماش ایک فلم تھی, وہاں پر کیفی صاحب ہیرو تھے, حالانکہ اس وقت کیفی صاحب کا اتنا نام نہیں تھا. اس میں نیسن بھٹی صاحب بھی تھے, اس میں فلانے بھی تھے, اس میں فلانے بھی تھے. تو میں نے رات کے 3 ساڑھے 3 بجے انہوں نے اسٹوڈیو سے آنا شوٹنگ کر کے. ان کے بیٹے کو میں نے اپنا دوست بنا لیا, ان کو میں نے رات کو آ کر ان کو دبانا, ان کو تھکے ہوئے ہوتے تھے. ہاں جی, پھر میں نے ان سے ایکٹروں کی باتیں سننی کہ یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. پھر ایک دن انہوں نے مجھے پوچھ ہی لیا کہ تم میری خدمت کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی مجھے بڑا شوق ہے. تو وہ مجھے ساتھ لے گئے آپ کے بیٹے کے کہنے پہ کہ پاپا یہ بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے, لے جاؤ ان کو. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو میں ایز اے ایکسٹرا, میری پہلی فلم جو تھی, اس فلم کا نام تھا ایک تو فلم تھی وارننگ, بہت پرانی فلم تھی. ایک وارننگ تھی, ایک اور فلم تھی کیفی صاحب کی, جس میں 3-4 ایسی فلمیں جنہوں میں نے ایز اے ایکسٹرا کام کیا. اور چلتے چلتے ایک دن مجھے کسی نے آواز دی اسٹوڈیو میں, تو پیچھے سے آواز آئی تو کہنے لگے یہ ناصر حسین صاحب ایک ڈائریکٹر ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے اندر بلا لیا, میں بیٹھ گیا. انہوں نے میری تصویر دیکھی, انہوں نے ایسے ٹچ لگا کے نا ایسے, تو انہوں نے کلوز میرا ایسے دکھایا. تو کہنے لگے یہ جو تم ایکسٹرا کام کرتے ہو نا, یہ تم چھوڑ دو, تمہارے اندر ایک انٹریکشن ہے. ہاں جی, تم مخصوص کام کیا کرو. ہاں جی, اپنے آپ کو ذرا بناؤ, اپنے آپ کو خوبصورت ایسا کرو. مجھے شوق پڑ گیا. آپ پھر یقین کریں, ایک وقت آیا میں ایورنیو اسٹوڈیو سے گزر رہا تھا, تو کسی نے مجھے آواز دی, اے میاں آج کتنے دن ہو گئے تن میں لب رہے ہیں. ہاں جی, اور تین کو کوئی بندہ ملنا چاہتا ہے. میں ان کے پاس جب گیا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے اگر آپ کو ہیرو لے لیا جائے تو. اچھا, میری حیرانگی, میں ایکسٹرا کام کرنے والا, آپ نے مجھے کہاں سے ڈائریکٹ ہیرو لے لیں. میری فرمائی یہ لو کارڈ, اس کو یہ موبائل وغیرہ نہیں تھا, یہ لو کارڈ, اس پتے پہ چلے جانا. میں اس پتے پہ چلا گیا. وہاں پہ دیکھا دیسی گھی کے بڑے بڑے کڑاہے لگے ہوئے تھے. ان کا جی یہ آفس ان کا ساتھ ہی ہے, آپ اندر چلے جائیں. میں وہاں پر چلا گیا. وہاں پر حاجی مراج نے نام تھا ان کا, پروڈیوسر تھے وہ. ہاں یہی لڑکا میں نے دیکھا تھا ایفرن شروع میں, اس کو اندر لے آؤ. اچھا, انہوں نے میری بڑی خدمت کی, مجھے کھلایا پلایا, کھانا کھلایا. انہوں نے 200 روپये اپنی جیب سے نکالا. اس وقت 200 روپये کی بڑی بات تھی. میں تو حیران ہو گیا. مجھے کہنے کا بیٹا تمہارے اندر ایسے ٹیلنٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اگر میں آپ کو ہیرو لے جاؤں تو میں بساختہ میرے منہ سے نکلا کہ آئی ایم ہیرو, اور مجھے جائے مڑیا لے کے آئے کسی اور لڑکے کو کچھ کہا. تو میں نے دیکھا تو اس نے بوری اٹھائی ہوئی. جب اس نے بوری کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ باداموں سے بھری ہوئی ہے. اچھا, بادام,
अखरोट और 2-3 चीज़ों जो थी ना, ड्राई सलाई बोलते हैं, जी जी, वो सारी चीज़ें जो भरी हुई हैं, तो आधी बोरी भरी हुई। तो वो कहते हैं बेटा ये सिर्फ आपके लिए खरीदी है, ये आप लें, तो इसको घर जाकर मैं आपको एक जंगल का बादशाह बनाना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन खोकर उनका नाम था। उन्होंने पैसे भी मुझे दिए, 200 रुपया दिया। मैं लेके अपने घर आ गया, साथ मेरे एक दोस्त थे, गोगा साहब उनका नाम है। मैं घर आके ले गया और हम रात को 2 बजे वो बैठ के लगानी शुरू कर दी। करते 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 आप यकीन करें कि हम रात को मेरी यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं 1300 बैठ के लगाता था। अच्छा, मेरे अंदर शौक इतना था कि यार मैं हीरो आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बनाना है जंगल का बादशाह, ठीक है, जंगल किंग, ठीक है, तो आप दिखाएं। उस वक्त 200 रुपया बहुत चीज़ थी। वो मैं ना कोई 2-3 हफ्ते वो बोरी जो थी वो हमने की। जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी ना तो मेरा रूप भी कुछ और था, क्योंकि अंदर इंसान की बुराई ना हो या ऐसी कोई बात ना हो, तो इसके अंदर एक लाल छलकते हैं, एक रूहानियत छलकती है इसके अंदर। जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा यार, तो उस फिल्म के कैमरामैन थे, फिल्म का नाम था जंगल किंग, जंगल का बादशाह। जो हमारे हीरो हैं हमारे शान साहब, इनके चचा थे, उनके चचा कैमरामैन थे। उन्होंने कहा जी इस बच्चे की तरह तस्वीरें बनाओ। वो इस वक्त जो काला शाह काकू का जो जंगल है, जी जी, वो किकरों का, ये भरा हुआ था। अच्छा, उन्होंने वो जंगली कच्छा पहनाकर मुझे वहाँ पर ले गए और उन्होंने वहाँ पर मेरा फोटो शूट किया। जब वो तस्वीरें बाहर निकल के आई तो कहने लगे यार नहीं नहीं नहीं, अभी वो बात नज़र नहीं आ रही जो कैमरामैन की आंख जो है वो देखती है जी। उन्होंने मुझे 500 रुपया दे दिया उस वक्त। उस वक्त 500 रुपये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। किस सन की बात होगी ये मेरे ख्याल से कम अज़ कम नहीं, बस उसी दौर की ये बात है, 1-2 साल के बाद की बात है। अब मैंने तैयारी करनी अपनी शुरू की, उन्होंने मुझे 500 रुपया दे दिया। मैं फिर क्या निकला हूँ। उन्होंने फिर सेट लगाया, तो उन्होंने कहा बेटा आपकी पहली शूटिंग है, आप शेर से लड़ेंगे। मेरे अंदर एक जिद्दत थी, मैं कही यस मैं शेर से लड़ूंगा। हालांकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि शेर क्या चीज़ होती है जी। आपने कहा बस फिल्म आ रही है, मैंने कहा देखी जाएगी। स्टूडियो में सेट लग गया। आप यकीन करें, अल्लाह जन्नत नसीब करे हज़रत सुल्तान रही साहब को, हाजी सुल्तान रही साहब को, वो मुझे सेट पर देखने के लिए आए कि कौन लड़का है जो शेर के साथ लड़ेगा। अच्छा, साथ एक आवाज़ आ रही थी, बड़ा एक मशहूर गाना था, एक फिल्म कैदी उनकी बन रही थी, उनका गाना पिक्चराइज हो रहा था। तो वो मुझे देखने के लिए आए, सुल्तान रही साहब। देख आकर मुझे बड़ी दुआएं दी, अल्लाह आपको कामयाबी दे, बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं। मुझे इसको गाना दिन में नहीं आ रहा। अब देखकर चले गए, मेरी शेर के साथ फाइट रख दी। मैं जंगल का सेट लगाया हुआ था। मुझे कहने लगे इधर से आओ। उन्होंने उसका पिंजरा ऐसे खोला, मैं अंदर गया तो गया तो ऊपर ऐसे जंगल लगा हुआ था। वो उन्होंने शेर निकाला हुआ, लकी अरानी सर्कस वालों का शेर था, जिसे बब्बर शेर बोलते हैं। तो डॉक्टरों का हजूम है वहाँ पे खड़ा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई फिल्मी शॉट है आपका, आप यहाँ पे खड़े हैं? कहता जी नहीं, हमें बेवकूफ़ जा कोई मुंडा है जी, उन्हें शेर ना लड़ना है, तो शेर ने उन्हें छड़ना नहीं, उन्होंने नहीं पता खरीस नहीं लड़ना है। शेर ने उन्हें छड़ना है, इन्हें जख्मी हो जाना उन्हें। तो हम इसलिए हैं कि कोई एट ए टाइम किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए या मसला हो जाए तो चलो ट्रीटमेंट कर सकें उसका, मतलब ठीक है, दिफा दे सके थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अंदर से चालू हो गया कि यार ये क्या कर रहे हैं। आगे गया तो शेर इतना बड़ा, जितना यहाँ हमारा कमरा इतना बड़ा पिंजरा, उसके अंदर वो शेर बब्बर शेर था। उसके लाकर ना इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा, उसका पिंजरा खोल कर ना उसके हवारी में उसको दिया। उसने अपना पंजा डालकर ना वो गोश्त का टुकड़ा जो था ऐसे फाड़ दिया। और आप देख रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं हैरान, मेरा जूं जूं वो वक्त गुजरता जाए, मेरा सांस सूखता जाए, ये मेरे साथ ये ना हो जाए। आखिर मुझे वो सेट पर ले गए, चीमा साहब कच्छा पाओ। उन्होंने कच्छा पाया। मैंने अपने साथी को कहा, गोगा साहब को, मैंने कहा गोगा साहब जाओ जाकर ना सरसों का खूबसूरत तेल लेकर आओ, खुशबूदार। वो तेल लेने के लिए चला गया। जब वो तेल लेके आया ना, मुझे नहीं पता वो सफ़ेद रंग का तेल था। अच्छा, वो मैंने अलग जाके कच्छा पहना,
نیچے دوسرا کچھا اس کو اسے بولتے ہیں جانگیاں, نیچے جانگیاں اوپر وہ ٹارزن والا کچھا میں نے پہننے کے بعد میں نے وہ تیل جو تھا وہ میں نے اپنے جسم کو کروایا, وہ سفید تیل تھا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سرسوں کا تیل نہیں ہے. اچھا. یہ تارے میرے کا تیل ہے. وہ تارے میرے کا تیل ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لگ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک وجود کو آگ لگ گئی ہے. اچھا. میں کہ یار کی بن گیا ہے. ادھر سے وہ شوٹنگ والے آوازیں دیں اور میں کہ یار چنگا ہے. میں نے پتہ ہی نہیں گیا, میں نے جو بھی اتنا لایا وہ. ٹھیک ہے. ان کا جی لے کے آؤ ٹارزن, اور میں لے کے نہ دوں. ان کا جی ٹارزن کو چھوڑو, ادھر مجھے چھوڑ دیا. انہوں نے اس کے پنجرے سے ادھر سے اس نے پنجرا تھا وہ اسے کھول دیا, وہ شیر باہر نکلا. اس نے پہلے آ کر اکڑی لی. پہلے تو وہ چھوٹا سا ایسا لگ رہا تھا, جب اس نے اکڑی لی وہ تو اتنا لمبا ہو گیا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. میں اندر سے تھوڑا تھوڑا چالو ہو گیا, گھبرا رہے تھے. گھبرا گیا. جب گھبرا گیا اس نے کہا یار اس کو لے کر اوپر جاؤ. اور جو اس کے ہواری تھے نا انہوں نے ہاتھوں میں گرج پکڑے ہوئے تھے. ہر گرج کے آگے نا ایسے ایسے لمبے لمبے سیکھوں کیا وہ لگے ہوئے تھے کانٹے سے. تو ان کا جی آپ اس میں چھپ جائیں درختوں میں, اور یہ رکھنا کہ کہیں شب کا چیمہ اس کے قابو آ جائے تو فوراً ان کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے. انہوں نے شیر کو ایسے پھینکا. انہوں نے مجھے کہا جی چیمہ صاحب دو. میں اندر گیا. شیر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے اپنا پہنا لیا. اسے پیچھے سے ہائٹ تھی, پیچھے وہ درختوں میں چھپے ہوئے تھے. اس نے میری طرف دیکھ کر نا ایسے ایکشن کیا. وہ شیر نے میرے پر ایسے جمپ کر دیا. جمپ میں نے اس کو کیا پکڑنا تھا, وہ تو بہت تگڑا تھا, لیکن وہ اوپر آیا نا تو میں نے اپنے سر کو نیچے کر لیا تو میرے اوپر سے وہ جا کر زمین پر گرا. تو میں نے کہا یہ موقع ہے. میں نے کیا پیچھے سے اس کی پوچھل سے اس کی بیک سے میں نے اس کو پکڑ لیا. اس کو پکڑ لیا, وہ اٹھتے ہوئے اس نے ایسے پنجہ ایسے مارا تو کیا دیکھا وہ پنجہ میرے یہاں پہ لگ گیا. ٹھیک ہے. بس مجھے اتنا ہی یاد ہے. تو بعد میں دیکھو کہ یار یہ لہو کہاں سے نکل رہا ہے. تو میں نے وہ یہاں سے ایسے کیا تو دیکھا تو اتنا ناخن جو تھا نا وہ میرے تھائز جو تھا وہ اندر جا چکا تھا ناخن. اچھا. ہاں جی. وہ جا کر گھس کے جا کر اپنے پنجرے میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے دیکھا وہ ڈاکٹر آ گئی. انہوں نے کہا یار بچہ تو بہت زبردست زخمی ہو گیا. میں کہا جی یہ دیکھو وہ ہڈی جو سفید تھی وہ نیچے سے نظر آ رہی تھی. میں نے کہا جی مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایک بندہ وہاں سے پنجابی میں بولنے لگا بڑے 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 ہیرو آئے جیسے ساڈے ورگے نہیں ہیرو لیا ہوتا تو اسی تم دس دے کے کس طرح مطلب ہیرو بنتا ہے. میرے پروڈیوسر نے آ کر میرے کان میں کہا کہ آپ کہیں جی میں نہیں ہیرو بنتا, آپ اس کو ہیرو لے لیں. ٹھیک ہے. اس نے میرے دل میں یہ کہا کہ ہم اس سے ڈپلیکیٹ آپ کا کروا لیں گے, یعنی کہ آپ کی جگہ اس کو ڈال لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا شاٹ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار میں نہیں کام کرتا. تو ایسے میں لنگڑا کے نا ایسے چل رہا تھا. یار میں نہیں کام کرتا. کہتا لا پھر ایک اچھا. میں کہا جی آؤ. وہ نا فلور کے پیچھے نا اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے سیٹ لگا. جی جی بالکل. میں اس کو لے کے تو فلور کی چلا گیا. میں کہ اچھا پاؤ کہ میں اپنے کپڑے کا میں کپڑے بدلنا ہوں. میں اپنے بچوں کا میں نے یار یہ کپڑے دو مجھے. میں نے کچھا اس کی طرف تھرو کر دیا. ہم باہر کھڑے ہیں, ہم 2 منٹ کھڑے ہیں, 3 منٹ کھڑے ہیں, 4 منٹ کھڑے ہیں, اخیر 15 منٹ کھڑے ہیں, بندہ نہیں باہر, آدھا گھنٹہ ہم کھڑے ہیں. ہم واضح دے دے کر تھک گئے ہیں. پتہ لگا کہ وہ کچھا لے کر ہی بھاگ گیا. اچھا اتنا ظاہر ہے اس نے سامنے دیکھا تھا. ادھر سے اللہ جنرل نسیم کرے میاں فرزان صاحب اس لکی رانی سرکس کے مالک تھے, وہ آ گئے. ان کے بڑے بھائی تھے شوکت صاحب. جی جی. انہوں نے آ کے دیکھا یار بچے نے زخمی کراتا ہے. پہلے انہوں منوس نے کرایا شیر نو, انہیں پہلے ریسل کرائی جے تو شیر دے کے پاتا ہے. وہ غریباں کا بچہ اگر مر جاتا تو پھر انہوں نے آ کر ان کو بڑی گالیاں دی. اور اگر اس کو ہیرو بنانا ہے یا ٹارزن بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو پھر اس کو ریاضت کراؤ, یہ مانوس کرے اسے, خدا کا خوف کرو. بہرحال جی مختصر بات, وہ بھاگ شروع کینسل ہو گئی. ان کا جی یہ مانوس تب ہوگا کہ آپ اپنے ہیرو کو جہاں سرکس لگی وہاں پر پہنچے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پہلی میری وہاں پر میں گیا بابے بادشاہ کا میلہ, شاید اس سنے ہوں گے, شیخو پورہ میں وہاں پر گیا شیر کو مانوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. 1 دن 2 دن 3 دن میں نے ان کو پائپ سے پکڑ کر میں نے اس کو نہانا. آخر کرتے کرتے میں شیر کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. ٹھیک ہے. جب بنا لیا تو میں یہ بڑی بات ہے, جب وہ دوست بن گیا تو میں نے کہا جی اپنے پروڈیوسر کو میں نے کہا اب آپ شوٹنگ رکھیں, میں روز لاہور سے جاتا ہوں شیخو پورے میں, آپ کسی اور جگہ پہ سرکس جا رہی ہے, وہ کہیں جی ادھر بھی چلیں. اب دوسرے دن گیا تو میں شیر کو نہلا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑ رہی ہے.
تو آواز کیا پڑ رہی ہے؟ 2 روپے 2 روپے 2 روپے. ٹارزن اور شیر کو دیکھیے 2 روپے 2 روپے. تو انہوں نے سرکس پہ جا کے نا میری اور شیر کی ٹکٹ لگا دی. اچھا 2 روپے کی ٹکٹ؟ 2 روپے ٹکٹ. ٹھیک ہے جی. میں نے پروڈیوسر اپنے کو بلایا, اب تو میرے پر ٹکٹ لگا دیا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 روپے 2 روپے. ٹارزن کو شیر کو دیکھے گا 2 روپے, تو دنیا دیکھ رہی ہے مجھے, تو میں شیر کے ساتھ کھیل رہا ہوں. میں نے کہا یار میں ایسے کام نہیں کرتا, آپ کی بڑی مہربانی ہے, میں جب مطلب مجھے آرام آ جائے گا یا کچھ جگہ میں آپ کی فلم شوٹ کروں گا. انہوں نے کہا یار شوٹنگ ایسے نہیں ہو سکتی, اس کا اگر سیٹ لگانا ہے تو یہ وہ جہاں پہ کرتا بازی نہیں کرتے سرکس والے, جی 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 جی, انہوں نے وہاں پر سیٹ لگایا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس وقت میں نے شیر کو مانوس کر لیا تھا. ٹھیک ہے. بس انہوں نے اندر ہی اس رنگ میں جہاں پہ وہ کرتا بازی کرتے ہیں نا سرکس والے, جی جی, ادھر ہی بیٹھ کر میں نے شیر کو مانوس کر لیا. اور جو شوٹنگ جو وہ میں نے کی ہے شیر کے ساتھ, وہ اسی رنگ میں نے کی ہے. آخر شیر کو میں نے پکڑ کر گرا. وہ تو مانوس ہو چکا تھا, پھر آپ مانوس ہو چکا تھا. ہاں جی. وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, میرا مالک ہے, مجھے گوشت ڈالتا ہے, مجھے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے شف کا چیمہ بڑی مشکل سے شف کا چیمہ بنا. چلتے چلتے ایک وقت آیا, ایک پروڈیوسر نے مجھے دیکھا, اس نے کہا یار فلم کر دو گے, تم تو ہیرو آ رہے ہیں. میں کہا جی کر دوں گا. وہ فلم تھے ججی فلمز والے, پلو صاحب اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے, دنیا تو نثار فرما گئے ہیں. انہوں نے مجھے اپنی فلم میں ولن لے لی. جب میں سیٹ پہ آیا ہوں نا, تو کام تو انہیں کا تھا جنہوں نے ٹارزن بنایا تھا, بات اور وجود تو انہیں کی کمائی سے بنا تھا. جی جی. جب میں سیٹ پر آیا ہوں تو ایک ڈائریکٹر کی میرے پر نظر پڑی, ان کا نام تھا وحید ڈار, ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. ان کا یار یہ لڑکا جو ہے یار اس سے میری ملاقات کراؤ. وہ شوٹنگ میری ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے پیغام بھیجا, میں ان کو ملنے کے لیے گیا. تو میری طرف دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہ تو اتنا بڑے ڈائریکٹر ہیں, کہاں جبرو فلم, کہاں مکھڑا چانور کا, کہاں یہ بہت بہت بڑی فلمیں اس ڈائریکٹر کی, اور یہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے. سوری ایسا مجھے کہتے ہیں بیٹھے یہاں بیٹھے. میں بیٹھ گیا ہوں, اندر گیا, واپس آئے. انہوں نے 5 نوٹ 100 تک, اس وقت 100 روپے بہت بڑی تھی, بڑی ویلیو ہوتی ہے. 500 روپے لگے. جی حضور یہ میری طرف سے نظرانہ ہے آپ کو, کیا شخصیت ہے, آپ چھوٹی سی عمر میں کیا خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ کو تو ہیرو ہونا چاہیے. ہماری فلم میں ایک فلم کا ایک گانا ہے اور فلم کا ہیرو ہے, اور 4تھی 5ویں ریل میں وہ مرڈر ہو جاتا ہے. تو رول اچھا ہے, ذرا اگر آپ کی مہربانی ہے تو آپ کر دیں گے. اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا ہوں کہ یار وحید ڈار صاحب اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کر دو گے, کام کرو گے. آپ تو دل میں خوش ہوں گے بھی, ٹھیک ہے ہمیں کچھ بھی نہ دو, بس شروع کراؤ. ہاں جی. آپ میری وہ فلمیں اٹھا کر دیکھیں ہیں. ہاں جی. وحید ڈار صاحب کے لینے کی بس بات تھی. تو نظر الاسلام صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے ایک ڈائریکٹر تھے, ان کی ایک فلم شاید آپ کے ذہن میں, آپ بھی بچے ہیں شاید نہ یاد ہو, ان کی ایک فلم تھی جو 8 سال چلی مشرقی پاکستان میں. اس فلم کا نام تھا بندش, ان کا نام تھا نظر الاسلام صاحب. جی انہوں نے مجھے اپنی فلم میں لیا کہ یار یہ جو لڑکا ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. جی تو میں کہ اتنے بڑے ڈائریکٹر نے مجھے بلا لیا ہے. آپ یقین کریں جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا ہوں تو باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں ایکٹروں کی اس کو ملنے کے لیے. تو مجھے آ کر اس کو ان کے پی اے نے کہا کہ اندر آپ کو انتظار کر رہے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ سامنے بیٹھے ہیں. آپ یقین کریں میں اندر گیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اچھا. میں نے کہا یار اتنا بڑا ڈائریکٹر ہے جی. لیکن بات یہ ہوتی ہے جن کو اللہ بڑا بناتا ہے ان کے اندر باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. جی بڑوں کی عمر اور بچوں کا حوصلہ افزائی کرنی یہ بڑے لوگوں کا ہی کام ہے. جی اس طرح سے یعنی آپ کا میں کہوں کہ اگر مجھے اللہ نے عزت دی ہے تو انہی کے صدقے دی ہے. آپ کو وہ لوگ یاد ہیں ابھی تک جنہوں نے کیا تھا. اچھا ابھی ریسنٹ مولا جٹ بھی آئی. جی جی. اور آپ کی جوانی کی مولا جٹ بھی تھی, کیا فرق ہے؟ نہیں, مولا جٹ کی جوانی کی جو میری مووی تھی اس میں میں نہیں تھا. لیکن مطلب آپ, میری مراد یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جوانی, آپ کو پتہ ہے ایک وہ مولا جٹ تھے اور ایک آج کے مولا جٹ ہے, کیا ڈفرینس اس میں؟ اور اس مولا جٹ اور اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یہ آج کے دور کی مولا جٹ ہے, اس دور میں یہ بات نہیں تھی. اور آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی مطلب جو بنائی گئی ہے نا وہ بڑی بات ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ایک کلہاڑی جو ہے وہ پکچرائز کی گئی. اس مولا جٹ جو ابھی جنریشن میں یہ فلم جو لگی ہے میں اس کا ولن ہوں. جی 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 جی. میں نے اس میں جیوے نت اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. جی جی. اور مولا جٹ میرے سامنے ولن ہے. میں نے دیکھی ہے مووی, میں مووی دیکھ کے آیا ہوں. میرے
جو بیٹے کا انتخاب کیا گیا حمزہ علی عباسی کا، اور اس نے بھی بڑا اچھا رول نبھایا، مولا جٹ نے بھی بڑا اچھا رول نبھایا. میری اس سے پہلے فواد خان کی ملاقات ہوئی، اور فواد خان بڑے چراغ سے ایکٹر ہیں. جی جی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے مولا جٹ بن کے لگانا. یہ اس سے پہلے سلطان راہی صاحب نے، یہ لیجنڈ ایکٹر جس کا نام ہے، اس نے یہ رول کیا ہے. آپ کو اس پرانے جنریشن کا مولا جٹ نہیں ہونا چاہیے، نئی جنریشن کا مولا جٹ ہونا چاہیے. اور پھر فواد خان گئے، ان کی مہربانی ہے، ان کو میری بات جو تھی وہ لگی. انہوں نے پہلے جا کے اپنے جسم وجود کی تیاری کی، پھر اس کے بعد وہ مولا جٹ بن کے آیا. اس میں کڑہاڑا پھر اتنا بڑا اس نے بنوایا اپنے لیے، تھا تو آرٹیفیشیل ہی ہے. جی جی. لیکن نظر آنے والوں کو یہ لگتا ہے یہ کم از کم نے کوئی 4 من کا ہے. یہ ٹھیک ہے، دیکھنے والے دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے. لیکن جب اس نے ایسے وہ کڑہاڑا اٹھایا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجاب کا مولا جٹ ہے. اسی کو مولا جٹ ہونا چاہیے تھا. میں اس ٹیم کو پوری کو، کامران لشاری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے پاپا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یعنی جنہوں نے ان کو اتنا بڑا سپورٹ کیا، اس کو مولا جٹ بنایا. اور وہ واقعی مولا جٹ لگا ہے کہ مولا جٹ ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا، ہونا بھی اسی کو چاہیے تھا، کامران لشاری کو ہونا چاہیے تھا. اچھا، آپ نے بہت ساری فلمیں کی، آپ کی اپنی پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ اور یعنی آپ کا اپنا رول، بلکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی فلم ہو جس میں آپ کو اپنا رول بہت پسند آیا ہو، اور کوئی دوسری ایسی فلم جو ایز اے فلم آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہو. ہاں، ایک فلم میری آئی تھی، اس فلم کا نام تھا چوڑیاں. بہت سپر ڈوپر اپنے زمانے کی فلم تھی، بہت بڑی فلم تھی وہ. یہ بھی ایک عجوبہ ہی ہے. میری ایک فلم بن رہی تھی تو پروڈیوسر صاحب میرے پاس آئے، تو نور صاحب، میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ سمجھتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، میں ان کی عمر کرتا رہوں گا. انہوں نے میرے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچا، جب بھی سوچا میرے لیے پازیٹیو ہی سوچا. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار یہ ایک رول ہے، یہ کر دو. اس وقت ایک وہ ہمارے چودھری عارف صاحب تھے گجرانوالے کے، بہت بڑے پروڈیوسر تھے. انہوں نے مجھے اپنی فلم میں ایز اے ہیرو لے لیا. تو انہوں نے مجھے ہیرو لے لیا. ان کا گانا ہو رہا ہے، وہ گانے کے شاید آپ نے بول سنے ہیں یا نہیں سنے، آج رال کے گزاریں گے رات اللہ کرے دن نہ چڑھے. جی جی. یہ میرا اور سیما جی کا گانا ہے. ادھر وہ گانا ہو رہا ہے، ادھر چوڑیاں کا سیٹ سامنے لگا ہوا ہے، فلور کے آمنے سامنے. وہ پروڈیوسر ویسے ہی دیکھنے کے لیے آ گیا کہ ہم گانا کر رہے ہیں چیمے کے ساتھ. تو چیمے کو سیما کہہ رہی ہے آج رال کے گزاریں گے رات اللہ کرے دن نہ چڑھے. کہ جب وہ دوسرے سائڈ پر گئی تو میں نے ان کو اپنی بیٹی بنایا ہوا. چوڑیاں میں وہ میری بیٹی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے آتا ہی میرے پر گالیوں کی بوچھ چھاڑ کر دی. اور ہم نے اتنا بڑا رسک لے کر آپ کو ہیرو لیا ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، انتی بنا لیا جائے. میں کہا ایکٹر تو ایک ذات کی نفی ہوتی ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے. ہاں جی. بہرحال انہوں نے وہ فلم بند کر دی. ہاں جی. انہوں نے چوائس میں وہ فلم نہ بنائی. اچھا. تو چوڑیاں جو تھی یہ بن گئی. ادھر میری ہیرو کی بھی ایک فلم لگ گئی اور ادھر یہ چوڑیاں بھی لگ گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہیرو کی جو فلم تھی وہ فلاب ہو گئی اور جس میں بیٹی تھی وہ ہٹ ہو گئی. لیکن آپ نے کریکٹر کی بات کی ہے. کریکٹر جو تھا فلموں میں، ان ساری جو بھی بنے میری اتنی ساری فلمیں آئیں، ان میں ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا مہندی والے ہاتھ. شاید آپ کی نظروں سے گزری ہے یا نہیں گزری ہو. اس میں ایک ایسا سیکوینس آ گیا کہ محمد رانا صاحب جو ہیں اس میں ہیرو تھے چوڑیاں میں. اس میں محمد رانا صاحب جو تھے وہ میرے بیٹے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ان کا ایک جاگیرانہ ایک ماحول تھا، ان کا ایک اصول تھا کہ اگر ان کے گھر کا کمی کو غلطی ایسی کرے تو اس کو سزا جاگیردار سوچتے ہیں کہ وہ کیا دیتے ہیں. سیکوینس تھا ان کا. ٹھیک ہے. وہ میرے بیٹے سے وہ عشق کر بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑی ایک بات تھی جو اس بات پہ احتجاج بھی ہوا تھا، جس میں لڑکی کے ساتھ قرآن سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اس فلم کا نام تھا مہندی والے ہاتھ. جی 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 جی. سائمہ کا نکاح جو ہے وہ قرآن سے کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک ہوا تھی، اس کے اندر نفسیات جاگی، وہ میرے بیٹے سے محبت کرنے لگی. میں اس کے گھر کا ایک کاما تھا. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چل گیا اور سب لوگوں سے پکڑ کے لے کے آئے. ان کے اس کی سزا جو ہے
اس کا باپ ہی اس کو دے گا. ٹھیک ہے. اس کا نام میرا فلم تھا حاکم. ٹھیک ہے. میں قربان جاؤں سید نور صاحب انہوں نے میرا انتخاب کیا. دیکھو فلم لوگ کہتے ہیں چوڑیاں، لیکن میں نام لیتا ہوں مہندی والے ہاتھ. وہ وقت آ گیا تمام جاگیردار لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے. ان کا سزا کیا ہے؟ ان کا سزا یہ ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے حاکم کے بیٹے نے، ہاکو کے بیٹے نے، یعنی کہ میرے بیٹے نے، ٹھیک ہے، ہاکو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولی مار دے. اچھا، یہ دیکھو آپ فلم اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آرٹ کسے بولتے ہیں. کیونکہ ایکٹر اسے کہا جاتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اپنی روح سے نکل کر اس روح میں کنورٹ ہو جائے جو اس کے لیے سوچا جائے کہ ڈائریکٹر نے اس کے لیے کیا انتخاب کیا ہے. اس نے کہا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے، حاکم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولی مار دے. یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں پلا ہوں، میرا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کی گھر کی کمائی سے پلا ہے، آپ کے دیے ہوئے رزق کے وسیلے سے یہ پلا ہے. تو پھر کہتا ہے پھر ہمارا حکم ہے کہ یہ ہمارے جاگیردار جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے اپنے بیٹے کو گولی مار دیں. اب یہ دیکھیں کہ باپ جب اپنے بیٹے کو گولی مارتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے کہ شفقت چیمے نے وہاں پر اپنی ذات کی نفی کس طرح کی. اور میں نے محمد رانا صاحب کو، میرے بیٹے تھے، میں نے ان کو گولی ماری. جب وہ گر گئے تو دوسری گھنٹی بجی. اب یہ کھڑا ہے مار کر ایسے ادب کے ساتھ. اب یہ میری شاٹ دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس نے کہا حاکم دوسرا حکم یہ ہے کہ اب اس کی لاش اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ رکھ کر دریا میں پھینک رہا. اچھا. اب میں جاؤں قربان جاؤں گا سید نور صاحب پر. وہ میرے ڈائریکٹر ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو استاد بھی سمجھتا ہوں، اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں، میرے رہنما بھی ہیں، میرے لیے اچھا سوچتے ہیں. جب بھی سوچتے ہیں مجھے کہنے ادھر آؤ. آپ نے اسی کو سنا؟ میں کہا جی، کہ بیٹا اپنے ہاتھوں پر باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گولی ماری ہے. اب آرڈر یہ ہے کہ باپ ہی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاش کو دریا میں لاش کو دریا میں جا کر پھینک کر آئے. تو نور صاحب نے مجھے کیا کہا، یہ شاٹ دینے سے پہلے ادھر آؤ. میں ان کے پاس گیا، ادھر آؤ. مجھے دور سے لے گئے، تھوڑی دور لے گیا، جا کے کہنے لگا دوڑ لگا گیا. میں نے دوڑ لگائی یہاں تک کہ میں ہانپ گیا، سانس چڑھ گیا، مجھے ایسے ایسے پسینہ مجھے آنا شروع ہو گیا. کہنے کیمرہ ریڈی کرو. مجھے اسی طرح سانس چڑھا ہوا حاکم کو. آپ کہنے کہ وہ باپ ان کرو جس نے اب بیٹے کو گولی مار دی ہے. اب اپنے اندر وہ باپ کو سیڑو، ٹھیک ہے، اٹھاؤ ہم بیٹے کی لاش کو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا مار دیا اور ایک ہی بیٹا ہے. اب میں نے محمد رانا صاحب کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر، تو میں نے وہ شاٹ دیا. آج تک مجھے وہ شاٹ یاد ہے. دریا چل رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، تو پیچھے وہ باڈی گارڈ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں میرے، تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں ایسے. وہ آپ شاٹ ذرا دیکھیں، وہ بولتا ہے اشارہ کر کے، کہتا ہے چودھری صاحب اگر تسی کہو جے تسی کہو کہ میں ذرا اپنے پتر نو ذرا تھوڑی 2-3 قدم ہو جا کے دور سٹ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ 2 گھڑیاں ہو میرا پتر میرے کندھے ہوتے چڑھیا رہے. جی پھینک تو میں نے دینا ہی ہے، گنے کھڑے لے کر کھڑے ہیں. وہ شاٹ اس کا مجھے نیشنل ایوارڈ ملا ہے، نیشنل ایوارڈز اس کا. نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت پرانی فلم ہے، آپ آج بھی بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہے ہیں. تو کیا آپ ریئل اس میں کریکٹر میں ڈھل گئے تھے کہ حقیقت میں یہ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایکٹر کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے کہ یار میں وہ نہیں ہوں، مجھے اپنے اندر سے وہ شفقت چیمہ نکالنا پڑتا ہے. جی میں نے وہ لاش اٹھائی تو میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ذرا 2 قدم تھوڑا اور چل کر اس کو پھینک دوں. تو اس نے ایسے مجھے ہچکی دی، چلو. تو میں وہاں پر گیا ہوں تو میں نے وہ لہریں انہوں نے دکھائی ڈائریکٹر نے. تو وہ جب اس کو میں نے دریا میں پھینکا تو وہ شاٹ اس وقت دیکھنے والا ہے، آپ نکال کر دیکھیے گا. تو وہ باتیں کہہ رہا ہے پیچھے جو ہواری ہے، چل حاکمہ چل حاکمہ. تو مجھے نہیں پتا وہ کس کو کہہ رہا ہے. میری نظر ادھر ہی ہے، بیٹے کے اوپر. میرا بیٹا جو ہے نا وہ دریا میں ڈوبا ہوا جا رہا ہے، مرا ہوا اور جا رہا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوگی. اس کا مجھے نیشنل ایوارڈ ملا، وہ فیلنگ پہ گورنمنٹ نے کہ آپ نے کس طریقے سے نیشنل ایوارڈ دیا.
یہ باپ ہوتا ہے جو شفقت چیمے نے روڑا تھا. کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 6 بیٹیاں میری، ماشاء ایک اللہ بیٹا ہے میرا. ماشاء اللہ. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ نے وہ وقت دیکھا جب آپ کے استادوں نے آپ کو نگلیکٹ کیا یا سختی کی. آپ اپنے بچوں کے دوست ہیں یا آپ بھی اسی طرح سخت ہیں کہ نہیں بھائی ذرا لمٹ میں رہنا، میں شفقت چیمہ ہوں اور تم؟ یہ کبھی بھی نہیں. مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھے اپنی بچیوں سے پیار ہے، جتنا مجھے ان سے پیار ہے. دیکھو میں دنیا سامنے بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی بات نہیں. حالانکہ باپ بیٹا سنے گا کہ یار یہ دیکھو میرے پاپا میرے لیے کیے گئے، یہ نیچرل ہے. بیٹا ایک، لیکن آپ کو بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے. وہ تو جان ہے میری ساری. اور آپ دوست ہیں ان کے؟ ہاں جی. گپ شپ یعنی دوستی والا ماحول ہوتا ہے، یہ باپ بیٹی والا تو نہیں، سختی والا تو نہیں ہوگا. ساری رات ان کے ساتھ جاگتا رہتا ہوں. اچھا جی میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں، مجھے دباتی ہیں. جی بیٹا ڈرتا ہوا میرے پاس نہیں آتا، میرے پاس نہیں آتا. اچھا یعنی وہ آپ کے رول دیکھتے کہ ڈرتا ہے یا ویسے آپ مزاجن ویسے ہی مطلب میں رہتا ہے؟ ہاں ادب ایک ہوتا ہے بالکل، بیٹیوں کا ایک اور ہی سین ہوتا ہے. اچھا ابھی آپ اس کے علاوہ، یعنی میں فلم انڈسٹری کو چھوڑ کے ایک عام شفقت چیمہ کی طرف آتا ہوں. جی جی. نارمل روٹین میں شفقت چیمہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے عام روٹین میں گھر پہ دوستوں کے ساتھ؟ جو میرے اچھے دوست ہیں میری ان سے صرف دوستی ہے. میری خاص طور پر جو علماء لوگ ہیں، دین کے علماء ہیں، میری اہل سنت عقیدت ہے. تو دین کے علماء جو ہے جن میں خاص طور پہ ابھی بھی میں ایک جگہ پہ خطاب پہ گیا تھا. اچھا خطاب کر کے وہاں سے آیا ہوں. میں استادوں کو کہا بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ آ چلے، لیکن نہیں یار یہ آپ کی دنیا ہے، آپ جائیں. اور کوئی آپ کا پسندیدہ کلام، میاں محمد بخش کا کوئی کلام یا کچھ بھی جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ جی پلیز. آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا. آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا. جن تیرے راہی نو ویکھے نہ رجیا نہ رجنا. مینو پھر اگوں میں اپنی طرز دے نال سنانا، انہوں نے انج کر کے ہسنا تے انہوں نے آخنا ویکھ لے چیمیا میرے مرن تو بعد تیرے شیر نو دنیا بھی سنیا کرے گی. تے کہنا ذرا پھر سنا، میں کہ لو رائی صاحب پھر سنو. آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا. اور جن میرے راہی نو ویکھے نہ رجیا نہ رجنا. جی یہ محمد بخش صاحب نے سنا. اب میرا دل اور چاہ رہا ہے میں آپ کو میاں محمد بخش سنوں. جی پلیز. سکے دودھ ویچن والے تے دودھی پھرن ہزارا. سکے دودھ ویچن والے تے دودھی پھرن ہزارا. او تے پرکھ لین محمد او جنا لیا تارا.
ਜਿੰਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੰਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਰਾਂ। आपने मेरी फिल्म देखी है लेजेंड ऑफ मौला जट? बिल्कुल, रिसेंटली वही आई है, देखिए। ये तो आपने देखी, आप लोगों ने बहुत पसंद की और देख रहे हैं और बड़ी दिल को खुशी होती है कि यार पाकिस्तान की एक ऐसी मूवीज आई है जिसने हलचल मचा दी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर तरफ लेजेंड ऑफ मौला जट लेजेंड ऑफ मौला जट हो रही है। अभी इसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फिल्म लग रही है, अभी चल रही है। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के सुपरस्टार हमारे हीरो तो हैं एक पाकिस्तान के माने ताने एक्टर जिनका नाम है शान एज ए भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। इस फिल्म का नाम है जर्रार। आप देखेंगे जर्रार को और आपकी अकल दंग रह जाएगी कि शान साहब ने, सुपरस्टार हीरो, हमारे पाकिस्तान के हीरो शान साहब ने जर्रार कैसी फिल्म बनाई है। और मेरी दुआ है कि शान साहब को अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त से और वक़ार से और अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों से नवाजे और घर घर में जिस तरह मौला जट की तबलीग हो रही है। मैं तो तबलीग के नाम का मौलवी हूँ, मैं तो अपने मौलवियों के नाम देता हूँ, इसलिए मैं तो तबलीग ही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि यार मौला जट लेजेंड ऑफ मौला जट हिट हुई है। इसी तरह इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि शान सुपरस्टार हमारे पाकिस्तान, शान एज ए बाई डायरेक्टर और एक्टर की फिल्म जर्रार, शफकत चीमिया, जर्रार में शफकत चीमिया को आप देखेंगे और शान को भी देखेंगे एक नए रूप में। और जो भी इसमें सितारा बनकर आएगा इंशाअल्लाह आसमानों की तरह चमकता हुआ आपको नजर आएगा। और फिल्म देखिएगा जर्रार। अपना कोई डायलॉग हमें सुना दें जो भी आपका फेवरेट है या आपको बहुत पसंद है। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ अपने हीरो के नाम से, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सुल्तान राही के साथ मेरी यहाँ बहुत सारी फिल्में हैं, हाजी सुल्तान राही के साथ मेरी देखने वाली मूवीज़ हैं। और मैं इस वक्त चौथी जनरेशन का विलन हूँ, आपका खादिम हूँ शफकत चीमा, आपके सामने हाजिर है, खादिम हूँ आपका खादिम शफकत चीमा। आप जर्रार में शफकत चीमे को देखिएगा। आपने ये सुना होगा कि शफकत चीमे के कैसे कैसे डायलॉग आपके सामने नजर आते रहेंगे और आप कहेंगे और फिल्म देखने के बाद भी ये लफ्ज आपकी जुबान पर आएगा, हाँ तेरा ते जीना ही शेरा वर्गा। ओए शान और मेरे जाने जिगर दोस्त, तेरा ते जीना ही शेरा वर्गा। जर्रार। Thank you very much.